ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی کامیابی کا ایک بہترین راز ان آیات میں بیان فرمایا، اور ناکامی کا ایک سبب بھی اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ سورۃ المومنون اور سورۃ المدثر کی یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ سورۃ المدثر قرآن مجید کا 29واں پارہ ہے، اور اس کے دوسرے رکوع کی یہ آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ایک جہنمیوں سے جو سوال انہوں نے کیا اس کو بیان فرمایا، اور یہ ہم سب کے لیے انتہائی قابل غور بات ہے کہ آج ہم مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان پستی کا شکار کیوں ہے، تنزلی کا شکار کیوں ہے، حالات سے دوچار کیوں ہے مسلمان۔ تو اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس کا جو اصل ریزن ہے ہماری ناکامی کا اور پستی کا، وہ بڑی واضح نظر آتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کر لیتے تو کامیاب ہوتے، اور یہ کام نہ کرتے تو ہم ناکام نہ ہوتے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مسلمان کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق اسباب کی قلت یا کثرت سے نہیں ہے۔ مسلمان کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق ایمان اور اعمال کی قلت اور کثرت کے ساتھ ہے۔ تو سورۃ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت والے جہنم والوں سے ایک سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، وہ پوچھیں گے جنت والے دوزخ والوں سے، عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، کیا وجہ بنی تمہاری جہنم میں جانے کی، کون سے ایسے کام کرتے تھے جن کی وجہ سے تم جہنم کے مستحق بن گئے۔ تو جہنم کے لوگ 4 کام گنوائیں گے۔ اب یہ جو 4 باتیں وہ بتائیں گے، ان 4 باتوں میں سے 3 کام ایسے ہیں جو مسلمان ڈیلی بیس پہ کرتا ہے، اور ایک کام ایسا ہے جس کا ارتکاب اگر مسلمان کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو پوچھیں گے کہ بتاؤ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا۔ تو اب ان کا پہلا جواب ہوگا، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہمارے جہنم میں جانے کا پہلا سبب یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب نماز کا پڑھنا، جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمارا جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب نماز میں عام طور پہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جی نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوگا،
بس یہ ایک فائدہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، جبکہ اخروی فوائد کے علاوہ دنیاوی فوائد بھی نماز میں بے شمار ہیں۔ میں اس کی چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول سرکار کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال عرض کرتے ہیں کہ سرکار کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرے مال میں برکت ڈال دے گا۔ اب کوئی باوضو رہنا ایک ایسا عمل ہے جس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں ہوتی ایکسٹرا۔ اب جو آدمی نماز کا پابند ہوگا تو کم از کم وہ 5 مرتبہ تو باوضو ہوگا، اور اگر اس کو پیشاب وغیرہ کی ضرورت محسوس نہ ہو تو ممکن ہے وہ ایک نماز سے اگلی نماز تک بھی اپنے وضو کو بچا کے رکھیں۔ اور یہ جو پاکی کی کیفیت میں رہنا، اس کا مستقل ایک ثواب ہے، جیسے ناپاک رہنے کا مستقل ایک گناہ ہے، اسی طریقے سے پاک رہنے کا بھی مستقل ایک ثواب ہے۔ مال میں برکت، پاکی کا ثواب الگ، پھر جسم پہ لباس وہ صاف ستھرا پاکیزہ پہنے گا، تو پاک جسم پاک لباس کے ساتھ جب وہ 24 گھنٹے گزارے گا تو وہ صرف اس پاکی کی وجہ سے ہی بے شمار اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر لے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے صحابہ کی ایک مقام پہ تعریف کی کہ واللہ یحب المتطہرین، اللہ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا تو لا محالہ وہ اس کا جسم بھی کبھی پاک ہوگا کبھی ناپاک ہوگا، کپڑے کبھی پاک ہوں گے کبھی ناپاک ہوں گے، تو اس کا ناپاک رہنا ہی بہت سی پریشانیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور پھر اس سے جو اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، اور پھر جو جنت کے یعنی اخروی جو وعدے ہیں وہ الگ ہیں۔ تو جہنم والے پہلا سبب جہنم میں جانے کا کیا بتا رہے ہیں؟ فرمایا وہ کہنے لگے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ نماز کی پابندی شروع کر دے۔ دوسرا انہوں نے جہنم میں جانے کا سبب کیا بتلایا؟ انہوں نے کہا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یہ بھی مسلمان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور یہ جو کھلانا، رزق کا جو لفظ ہے نا، رزق، ہم عام طور پہ دعا کرواتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، تو رزق کا مفہوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو رزق بولا جاتا ہے، جبکہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کو رزق نہیں کہا جاتا، وہ تمام چیزیں جو انسان کی زندگی کے باقی رہنے کا ذریعہ ہیں وہ تمام رزق کے اندر شامل ہیں۔ یہ صفیں جن کے اوپر آپ بیٹھے ہیں یہ بھی رزق ہے، یہ لباس جو ہم نے پہنا ہوا ہے یہ بھی رزق ہے، چونکہ اس کے بغیر لباس کے آدمی سوائے واش روم کے اور کہیں کا نہیں ہے۔ تو جو چیزیں انسان کی زندگی کی بقا کا ذریعہ بنتی ہیں وہ تمام رزق کے اندر شامل ہیں، اس میں گاڑی ہے، سواری ہے، ضرورت کی تمام چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم محتاجوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا سورۃ الضحیٰ میں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جب آپ کے دروازے پہ کوئی سائل آئے تو اس کو کبھی جھڑکنا مت۔ مثلا ہمارے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آتا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں بھی کچھ نہیں دینے کے لیے، جیب میں پیسہ بھی کوئی نہیں، تو چند میٹھے بول بول کے ہی ہم اس کو رخصت کر دیں، یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اس کو ڈانٹ دینا یا اس پہ غصے کا اظہار کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف۔ اپنے اڑوس پڑوس میں سب سے پہلا خرچ کرنے کا جو اصول ہے، سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اگر اللہ نے مجھے صاحب نصاب بنایا ہے تو میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں۔ صدقۃ الفطر کا وقت آیا ہے تو دیکھے کہ میں صدقۃ الفطر ادا کروں جو میرے ذمے ہے۔ جب اپنے ذمے فرائض اور واجبات کو ادا کر دیا،
اب اس کے بعد اب آپ کی مرضی پہ موقوف ہے کہ آپ نفلی صدقہ کتنا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ عند اللہ مجرم نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے ذمے جو واجب تھے، واجبات جو تھے وہ اس نے ادا کر دیے۔ ہاں کوئی آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو زیادہ نہیں تو تھوڑا دے کے اس کو رخصت کر دیں۔ آپ کے پاس شربت پلانے کی گنجائش نہیں ہے تو ایک گلاس ٹھنڈا پانی ہی پلا دیں، کچھ بھی نہیں ہے تو چند میٹھے بول بول کے اس کو رخصت کر دیں۔ اب اگر کوئی آدمی زکوٰۃ اور صدقات جو اس کے ذمے واجب تھے وہ ادا نہیں کرتا، یا یہ کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتا اور اس کو جمع کرنے کا شوق رکھتا ہے یا فضول چیزوں میں اس کو برباد کرتا ہے، تو یہ مال اللہ کے ہاں اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ وہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب قارون سے کہا نا کہ اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ دیا کر، تو اس نے آگے سے جواب دیا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنی طاقت، اپنی عقل، اپنی سمجھ بوجھ سے یہ مال کمایا ہے، میں اس میں سے کیوں دوں؟ تو قرآن نے کہا فخسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، کہ اللہ نے اس قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا، جس نے مال کے اندر سے اللہ کا حق نہ نکالا، اللہ نے وہ مال بھی تباہ کیا اور قارون کو بھی تباہ کیا۔ اس کے تباہ ہونے کا صرف ایک یہی ریزن نہیں تھا، ایک ریزن اس کا یہ بھی تھا جو میں نے بتایا، اور بھی اس کی وجوہات تھی۔ اللہ اگر مال دے تو مال میں سے اللہ کا حق جو ہے، اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کے غریب بندوں کو اس مال میں سے دیا جائے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے میرے بندے مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ تو وراء الورا ذات ہیں، سارا جہان آپ کا ہے، آپ کو بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا گویا تو نے مجھے کھانا کھلایا، اگر تو اس کو لباس پہنا دیتا گویا تو نے مجھے لباس پہنا ہے۔ تو اللہ کے نام پر، اللہ کی غریب مخلوق پر خرچ کرنا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اور قرآن کہتا ہے جو اللہ کے نام پہ مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور شیطان تمہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب جیب سے پیسہ نکالنے لگو گے شیطان ڈرائے گا کہ بھائی 1000 روپے اگر 100 روپے دے دیے 900 روپے باقی رہ جائیں گے، 100 روپے کی کمی ہوگی۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو شیطان کو اسی وقت زبان حال سے یہ جواب دے سکتا ہے میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا میں اس ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا کر کے دوں گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جو میرے نام پہ مال خرچ کرے گا اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے اللہ نے 7 بالیں اگائیں اور ہر بال میں 100 دانے، تو گویا ایک دانے سے اللہ 700 دانے ہمیں واپس کر رہا ہے۔ ہم 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے اللہ ہمیں 700 روپے خرچ کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ تو دوسرا ریزن جہنمی بتا رہے ہیں کہ ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری وجہ ان کے جہنم میں جانے کی یہ بڑی قابل غور ہے، وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہمارا جہنم میں جانے کا تیسرا سبب یہ تھا کہ ہم باطل چیزوں میں، بیہودہ چیزوں میں لگنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیہودہ چیزوں میں لگ جایا کرتے تھے۔ کھیل کود کی چیزیں، لہو لعب کی چیزیں جن سے انسان کا کوئی فائدہ نہیں، اخروی بھی کوئی فائدہ نہیں اور وقت بھی اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے، اور ان چیزوں کے اندر خود کر نہیں رہے تو دیکھ رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے تو کر رہے ہیں، یا کرنے والوں کی سپورٹ کر رہے ہیں ان فضول چیزوں کے اندر۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں جو اللہ نے ہمیں وقت دیا اس وقت کو ہم نے فضول کھیل کود تماشے ان چیزوں کے اندر ضائع کر دیا۔ اور قرآن نے 2-3 مقام پہ مثال دے کے سمجھایا، فرمایا سورۃ الحدید ہے 27ویں پارے میں، اس میں اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید۔
کہ یہ جو دنیا کی چیزیں اور دنیا کی یہ جو تمہیں رونقیں نظر آ رہی ہیں، یہ ایک کھیل تماشے کی طرح ہے۔ جیسے کسی میدان میں ایک کھیل کا پروگرام منعقد کیا جاتا ہے تو وہ سارے لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہ گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے ایک محفل سجتی ہے، اس کے بعد وہ اجڑ جاتی ہے۔ فرمایا یہی مثال دنیا کی ان تمام رنگ رلیوں کی ہے جن کو دیکھ کے تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ یہی جہان میں ہے، سب کچھ یہی ہے، یہ اس کھیل تماشے کی طرح ہے جو وقتی نظر آتا ہے، چند لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اس جہان کی تمام چیزیں۔ اور جو اللہ کے مخلص اور پکے مومن ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا سورۃ الفرقان میں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ یہ ایمان والے ایسے ہیں اگر ان کا گزر کبھی کھیل تماشے کی چیزوں کے قریب سے ہوتا بھی ہے تو یہ بجائے اس میں متوجہ ہونے کے وہاں سے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ بھئی کھیل کود کی چیزوں میں وقت لگا دینا، بظاہر اس میں کوئی ایسی بڑی چیز نظر نہیں آ رہی۔ بڑی چیز اس اعتبار سے اس کے اندر ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے نا، اس وقت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے میدان محشر کے اندر قبر کے 3 سوال ہیں، میدان محشر کے 5 سوال ہیں۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، اللہ بندے سے پوچھے گا، اور میرے نبی نے فرمایا کہ زمین انسان کے قدم اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال وقت کے متعلق بھی ہوگا کہ میرے بندے میں نے تجھے عمر دی، جوانی دی، مال دیا، علم دیا، یہ تمام چیزیں۔ اب جوانی دی اور عمر دی، جوانی مستقل ایک اللہ کی نعمت ہے، اور عمر کے اندر جوانی بھی آتی ہے لیکن وہ ایک اضافی ایک الگ سے ایک نعمت ہے، اس لیے اس کا ثواب الگ سے کیا۔ پھر جوانی میں ہر چیز کا عروج ہوتا ہے، آدمی جنون کی حد تک دیوانہ ہوتا ہے، تو اس پہ کنٹرول کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے جوانی کے متعلق سوال ہوگا۔ پھر عمر کے بارے میں، میرے بندے میں نے تجھے 50 سال 100 سال کی زندگی دی، وقت دیا، ٹائم دیا، اور تجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تیرا مقصد تجھے بتلایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تیرا مقصد ہے کہ میری اطاعت کرنا۔ میرے بندے اب میں نے جو تجھے وقت دیا اس وقت کا مجھے حساب دے کہ اپنے مقصد پہ کتنا تو نے عمل کیا۔ اب کھیل کود میں، فضول چیزوں میں، لغو چیزوں میں وقت کا برباد کر دینا، یہ عند اللہ میدان محشر میں اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے وقت کو بچانا اور اس کو صحیح کاموں میں خرچ کرنا۔ تو جہنم والے کہہ رہے ہیں ہم نے وقت کو برباد کیا، فضول کاموں میں لگنے والوں کے ساتھ ہم بھی فضول کاموں میں لگ گئے۔ چوتھی اور آخری وجہ جو جہنم میں جانے کی ہے، جو جہنم والوں نے جنت والوں کو بتلائی، اور انہوں نے کہا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور یہ چوتھی وجہ ایسی ہے کہ یہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی 3 کام مسلمان ڈیلی بیس پہ کر رہا ہے اور کر سکتا ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا مسلمان کر رہا ہے اور کر بھی سکتا ہے۔ دوسرا، محتاجوں کو کھانا نہ کھلانا، یہ بھی مسلمان کرتا ہے۔ اور فضول چیزوں میں وقت برباد کرنا، یہ بھی مسلمان کرتا ہے۔ چوتھا کام اگر مسلمان کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چوتھی غلطی یہ کی جس کی وجہ سے ہم جہنم کے مستحق بنے کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ ہم کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ارے یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ نبی کیسی باتیں بتاتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، جب مرنے کے بعد مٹی ہو گئے اور جسم کے اعضاء مٹی کے اندر بکھر گئے تو دوبارہ زندہ ہونا یہ بہت دور کی بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور سورہ یاسین جب پڑھتے ہیں اس میں عاص بن وائل کا واقعہ اللہ نے لکھا ہے، اس نے اللہ کے نبی کے پاس ایک بڑی پرانی بوسیدہ ہڈی لے کے آیا اور اس کو یوں اس نے ہاتھ سے مسلا، اور جب وہ ریزہ ہو گئی تو اس کو یوں ہوا میں بکھیر کے کہنے لگا اے نبی جی آپ یہ بتلائیے جو آپ کا دعویٰ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، یہ جس جانور کی یہ ہڈی ہے اس کے پورے وجود سے ایک حصہ میں نے لیا، اس کے ایک حصے کے سینکڑوں حصے میں نے کر دیے، اور وہ سینکڑوں حصے زمین کے سینکڑوں حصوں میں تقسیم ہو گئے، معلوم نہیں کہ وہ پورا جانور زمین کے کس کس خطے میں پہنچا، تو بتاؤ اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو اسی وقت اللہ نے جبریل کو اتارا، اور قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، دیکھو تو صحیح انسان کو
جس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمیں ہی مثالیں سناتا ہے اور اپنی تخلیق بھول گیا۔ ہمارے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کون زندہ کرے گا، اس سے یہ تو پوچھو کہ چند لمحے پہلے قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میرے بندے پلٹ اپنے ماضی کی طرف اور دیکھ، ایک وقت تھا تیرا دنیا میں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، ہم نے تیرا وجود بنایا، اب بنے ہوئے وجود کو مٹا دینا اور دوبارہ بنانا یہ کون سا مشکل؟ تو اللہ کہہ رہا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمیں مثالیں سناتا ہے اور کہتا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جو ریزہ ریزہ ہو گئیں؟ قل، محبوب فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا۔ تو وہ کہتے تھے ہم قیامت کے منکر تھے، ہم سمجھتے تھے صرف یہی جہان ہے، کھا لو پی لو موج کر لو، مر گئے مٹی ہو گئے، بس کوئی قبر نہیں، کوئی حشر نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں۔ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا جس کی وجہ سے ہم جہنم کے مستحق بنے۔ یہ 4 کام کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے کون سے ایسے اعمال ہیں جو کرنے چاہیے؟ میں نے 2 آیات 2 مقام سے تلاوت کی کہ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے اور جنت میں جانے کا سبب کیا ہے۔ تو سورۃ المومنون کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں پارہ نمبر 18، اس کی پہلی سورت ہے اور پہلی ہی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کی چند چیزیں ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے کہ میرے بندو اگر تم جنت کے اندر جانا چاہتے ہو تو یہ چند کام کر لو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے، جنت الفردوس کا وعدہ ہے۔ جنت تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سے جنت الفردوس کو طلب کیا کرو، جس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے اور وہ اللہ کی سب سے VIP جنت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جنت میں جانے کے راستے اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت آسان ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، فلاح کو پا گئے، ان مومنوں کو فلاح مل گئی جنہوں نے اپنے اندر یہ چند صفات پیدا کر لی۔ پہلی صفت بیان فرمائی، توجہ رکھنا، اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنت میں جانا ہے تو نمازیں ایسی پڑھو کہ تمہاری نماز کے اندر خشوع اور خضوع دونوں جھلک رہے ہوں۔ خشوع ظاہری کیفیت کا نام ہے اور خضوع باطنی کیفیت کو کہتے ہیں۔ جب آدمی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کا سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اعضاء انتہائی سکون اور اطمینان کے اندر ہونے چاہیے، اور دل کی کیفیت کہ میں اس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں جس کے سامنے جبریل جیسی بڑی مخلوق بھی جب اللہ کے سامنے جب پیش ہو، اللہ تو ابھی بہت اوپر ہے، اللہ کا نظام تو اللہ کی جو تجلیات ہیں، سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل کی بریک لگ جاتی ہے، اس سے آگے جبریل کہتا ہے ایک بال کے برابر بھی جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل جب اللہ کا پیغام سناتا ہے تو اللہ کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے جبریل جیسی بڑی مخلوق وہ سمٹ کے چڑیا کی طرح بن جاتا ہے۔ اس بادشاہ کے سامنے ہم کھڑا ہو رہے ہیں جس کے سامنے جبریل جیسی بڑی مخلوق بھی سمٹ کے چڑیا کی طرح بن جائے، تو کتنے آداب ملحوظ خاطر رکھنے پڑیں گے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر سلام تک نماز ایسی پڑھی جائے کہ دل کی تار اللہ سے لگی ہوئی ہو اور جسم کے اعضاء وہ سکون اور اطمینان کے اندر ہوں۔ ابھی آپ لوگ بیٹھے ہو کہ سمپل مثال دیتا ہوں، ابھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والا جب نماز کو مکمل کرتا ہے وہ بولتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر وہ بائیں طرف کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کا اصول یہ ہے کہ سلام اس آدمی کے ذمے ہے جو باہر سے آ رہا ہو۔ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، باہر سے کوئی ساتھی آئے گا تو اگر سلام کرنا ہے تو اس کے ذمے ہے وہ سلام کرے، ہاں وہ نہیں کرتا پھر ہم کر سکتے ہیں، ہمارے ذمہ ہے جواب دینا۔
تو ہم نماز میں دائیں طرف والے بھی پہلے ہی ہمارے پاس موجود تھے، بائیں طرف والے بھی موجود تھے، امام صاحب بھی سلام پھیر رہا ہے تو مقتدی امام کے پاس بیٹھے ہیں، امام مقتدیوں کے پاس، تو پھر نماز میں سلام کیوں پھیرتے ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے سلام پھیرنے کی؟ میں یہ خشوع اور خضوع کا مفہوم تھوڑا سا سمجھانے لگا ہوں کہ جب نمازی آدمی سلام میں یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ اپنے دائیں طرف والوں کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اے دائیں طرف والو، میں اب تک تمہارے پاس موجود نہیں تھا، بظاہر تمہارے ساتھ بیٹھا تھا لیکن حقیقت میں میرا رابطہ اوپر والے کے ساتھ تھا، اب میرا رابطہ اوپر والے سے منقطع ہوا ہے، اب میں تمہارے پاس آیا ہوں، لہذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طریقے سے وہ بائیں طرف والوں سے کہتا ہے کہ میں اب تک میرا رابطہ اللہ سے جڑا ہوا تھا، اب میرا اللہ سے رابطہ ختم ہوا ہے، اب تمہارے پاس آیا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر نماز جب ہم پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ میں نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ الحمد سے لے کے وَلَضَّالِّينَ تک سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں اور ہمیں ذرہ برابر یہ خیال نہیں آتا کہ میں نے نماز میں اللہ سے کیا مطالبہ کیا اور اللہ نے مجھے کیا جواب دیا۔ میرے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ ایک ایک آیت کے بدلے میں بندے کو جواب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، بندے نے کہا یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ کہتا ہے واہ میرا بندہ واہ، کیا خوبصورت تو نے میری تعریف کی۔ بندہ اگلی آیت میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس کا جواب، ایک ایک آیت پہ اللہ بندے کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اب تعریف کرنے والے کو ہی نہ پتہ ہو کہ میں نے اللہ کی کن الفاظ میں تعریف کی اور اوپر والے نے مجھے کیا کہا، تو اس نماز پہ کیا ملے گا؟ ہماری نمازیں تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں اماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ وضو بھی کیا، پاک لباس بھی پہنا، تکبیر تحریمہ بھی کہی اور رکوع بھی کیے، سجدے بھی کیے، لیکن نماز کا حسن نہ جان سکے کہ نماز پڑھی کیوں جاتی ہے، نماز کے مطالبات کیا ہیں، تو کیا لیں گے ہم اس نماز سے؟ اس لیے نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہم پیدا کریں، سیکھیں نماز کو، بغیر سیکھے کوئی چیز نہیں آتی۔ جانور کے اوپر اگر محنت کی جائے نا، جانور کے اوپر، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے آپ نے ویڈیوز کہ چھوٹے سے لے کے بڑے جانور تک، چلو دور کی بات نہیں کرتا، ابھی ہمارے سابقہ پرائم منسٹر آئے تھے نا نواز شریف صاحب، ان کی جو پہلی تقریر تھی اس میں تو پرندے دیکھے ہوں گے نا آپ نے، کبوتر جو اڑ رہے تھے، وہ کیا جانور ہے نا، اس میں محنت ہوئی ہے، اس کی ٹریننگ ہوئی، اس کو سکھایا گیا، وہ کبھی ادھر اڑتا ہے، کبھی ادھر اڑتا ہے، کبھی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی ادھر بیٹھتا ہے۔ عام اڑنے والے پرندے کو جس میں محنت نہ ہوئی ہو وہ تو ہمیں دیکھ کے بھاگ جائے گا، جہاں سے ہم گزریں گے ہمارے پہنچنے سے پہلے اڑ جاتا ہے۔ اس جانور پہ محنت ہوئی، اس کو جو کہیں گے وہ کرے گا، اسے کہیں گے نیچے بیٹھو بیٹھے گا، اڑو اڑے گا۔ ایک جانور پہ محنت ہو تو وہ بھی سمجھداری کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے اوپر محنت کرے دین کو سیکھنے کے لیے، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان دین ضرورت کا دین سیکھ سکتا ہے؟ تو نماز کو پہلے ہم سیکھیں کہ نماز میں نے پڑھنی کیسے ہے، نماز کی کیا لوازمات ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جانوروں کی طرح اگر ہم نے وقت گزارنا شروع کر دیا تو جیسے وہ شاعر نے کہا نا، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، وہ ایک شکاری تھا نا، وہ گیا جنگل میں، تو وہ جنگل میں اس نے ابھی انڈے رکھے ہوئے تھے، جانور نے انڈے دیے اور وہ انڈے اٹھا کے لے آیا، اس نے اپنے پنجرے میں رکھے، وہ پنجرے میں آ کے جب انڈے رکھے گئے اس میں سے بچے نکلے، اب ان بچوں نے آنکھ کھولی پنجرے کے اندر، وہ باہر کی دنیا نہیں جانتے کہ جنگل کیا ہے، چمن کیا ہوتا ہے، باغات کیا ہوتے ہیں، انہوں نے اس چھوٹے سے پنجرے میں آنکھ کھولی، اور آنکھ جب کھولی اسی میں وہ دانہ کھاتے، پانی پیتے، اسی میں جوان ہوئے۔ ان کو نہیں پتا باہر کی دنیا، نہ کبھی وہ اڑے، نہ ان کو اڑان کا پتہ، نہ باغات کا پتہ۔ ایک دن ان پرندوں کو قید کرنے والے کے دل میں خیال آیا، بے زبان جانور ہے، اتنے عرصے سے قید کیا ہوا ہے، کیوں اس کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ آزاد فضاؤں میں اڑنے والا پرندہ ہے، میں نے اس کو پنجرے میں قید کیا، کیوں نہ اس کو آزاد کیا جائے۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا
اور پرندوں سے کہا جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اپنے باغات کی طرف، ٹھنڈی ہواؤں میں اڑو، بہتے چشموں کا پانی پیو، درختوں کے پکے ہوئے پھل کھاؤ۔ اب جب اس نے پنجرہ کھولا اور پنجرہ کھولنے کے بعد پرندے باہر نکلے، اب انہوں نے جب اڑان بھرنے کی کوشش کی نا، اڑنا تو جانتے نہیں تھے، ان کی دنیا تو وہ پنجرہ تھی۔ مالک کہنے لگا اڑو، اب وہ پر ہلا رہے ہیں لیکن پروں میں وہ طاقت نہیں۔ تو زبان حال سے جو ان پرندوں نے کہا نا، جنہوں کو بچپن سے قید میں رکھا گیا تھا، انہوں نے زبان حال سے جو کہا وہ شاعر نے اپنے اشعار میں نقل کیا۔ وہ کہتا ہے مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو، کہہ رہے ہیں صیاد شکاری کے پاس مدت ہو گئی، ہمارے پلے رہا ہی کیا۔ تاب پرواز نہیں، پروں میں اڑنے کی طاقت نہیں، راہ چمن یاد نہیں، ہمیں معلوم ہی کوئی نہیں کہ ہمیں کس باغ سے قید کیا گیا تھا، ہم جائیں بھی تو کہاں جائیں، نہ کوئی نشان منزل ہے، نہ اڑنا ہم جانتے ہیں۔ آج مسلمان بھی ایسا ہی بنا ہوا ہے، دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا اور خود سے دین آتا کوئی نہیں۔ وہی وہ بچپن سے قید کیے ہوئے پرندے کی مثال ہے ہماری، نہ اڑنا جانتے ہیں اور نہ راستے کا پتہ ہے، اور کوشش ہم کرتے کوئی نہیں۔ ایک ایک چیز پورے دن میں 24 گھنٹے میں اگر ایک مسئلہ بھی دین کا سیکھ لینا، نماز کا ایک فرض بھی سیکھ لیں تو 13 فرائض ہیں نماز کے، تو 2 ہفتوں میں نماز کے فرائض مکمل ہو سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ایک ضرورت کی بات سیکھیں، مہینے میں 30 یا 29 دن ہوتے ہیں، 29 یا 30 دن ہم دین کی نئی باتیں سیکھ سکتے ہیں، اچھی باتیں آ سکتی ہیں، 29-30 غلط باتیں ہماری زندگی سے جا سکتی ہیں، لیکن سیکھے گا تو وہ جس کے اندر ذوق اور شوق ہوگا۔ تو اللہ جنت میں جانے کا پہلا سبب بتا رہا ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، نماز ایسی پڑھو کہ تمہاری ظاہری کیفیت بھی سکون اور اطمینان میں ہو اور دل تمہارا اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ حدیث جبریل کا ایک جملہ میں نے نقل کیا۔ جبریل نے پوچھا سرکار احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ تصور ضرور ہونا چاہیے وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری جنت میں جانے کا جو سبب اللہ نے بیان فرمایا والذین ھم عن اللغو معرضون، جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنی زبان، اپنے جسم کے اعضاء و جوارح کو فضول اور بیہودہ چیزوں سے بچا کے رکھے۔ اور فضول اور بیہودہ چیز ہم آج کے معاشرے میں پتہ ہے کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ کسی کو تھپڑ لگا دیا یا کسی کو گالی دے دی یا کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اس کو کسی درجے میں ہم برا سمجھتے ہیں۔ غیبت کرنے کو، جھوٹ بولنے کو ہم بیہودہ چیز ہی نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کہ یار یہ میری ایک بات آپ کے پاس راز ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا، جب تک ہم اس کو پھیلا نہ دیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ جھوٹ، غیبت، بہتان، ان کو ہم بیہودہ چیز نہیں سمجھتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے نا، صبح تو جسم کے تمام اعضاء، ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھیں، کان، ناک اور پورا وجود جسم کا، وہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں، یہ جو زبان ہماری زبان سے کہتے ہیں کہ تو آج سارا دن صحیح چلنا، صحیح استعمال ہونا، اگر تو غلط استعمال ہوئی تو غلطی کر کے تو چھپ جائے گی اندر اور تیری غلطی کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ کسی کو گالی دے دی، گالی دے کے زبان تو 32 دانتوں کے اندر محفوظ ہو گئی، اس نے تو 32 پہرے دار رکھے ہوئے ہیں۔ اب اگر خدا نخواستہ لڑائی ہوتی ہے تو مار پٹائی تو جسم برداشت کرے گا، اس لیے جسم کے اعضاء کہتے ہیں تیری مہربانی درست چلنا، تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، تو نے غلطی کی تو غلطی تیری ہوگی، سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ اب ہم دیکھیں اس زبان کا ہم استعمال کیسے کرتے ہیں، آنکھوں کا ہمارا استعمال کیسا ہے، ہاتھوں کا استعمال کیسا ہے، کانوں کا استعمال کیسا ہے۔ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، اس میں اچھی ویڈیوز بھی ہیں، بری ویڈیوز بھی ہیں، تو جو بری ویڈیو میں اگر ٹائم لگا رہا ہے تو یہ بیہودہ چیزیں ہیں۔ ہاں کوئی ضرورت کی چیز وہ اس میں سن رہا ہے اور کوئی اس سے اس کا کوئی دنیاوی مفاد ہے اس کا جو جائز ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس طرح اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے یہ فضولیات کے اندر شامل ہے، اور جو فضول کام کرنے کا عادی ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تیسری صفت بتائی جنت میں جانا چاہتے ہو، فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون، جنت میں جانے والے زکوٰۃ دینے کے پابند ہوتے ہیں۔
ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، تہجد کا پابند، روزوں کا پابند، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو یہ نماز کی پابندی کل قیامت کے دن اسے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے کہ نماز کا پڑھنا یہ مستقل ایک الگ عبادت ہے، زکوٰۃ کا دینا یہ مستقل ایک الگ عبادت ہے، دونوں عبادتوں کا الگ الگ حساب ہوگا۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے، صاحب نصاب ہے، مال کے اندر جو اللہ کا حصہ ہے وہ ادا کریں۔ 100 میں 2.5 روپے بنتے ہیں، 1000 میں 25 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور اس سے بھی آسان ترتیب بتا دوں زکوٰۃ نکالنے کی، جتنا بھی جس کے پاس مال ہے اس کو آپ 40 پہ تقسیم کریں، آپ کے ٹوٹل مال کی زکوٰۃ کی رقم نکل آئے گی۔ جو جواب نکلے گا 40 پہ تقسیم کے بعد، وہ اس کل مال کی زکوٰۃ کی رقم ہوگی۔ اب ایک آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور وہ خواب دیکھے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، تو مال کا حق تو ادا کیا نہیں، تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اس لیے نماز میں خشوع اور خضوع، اپنے آپ کو فضول اور بیہودہ کاموں سے بچانا، زکوٰۃ کی پابندی، اور چوتھی صفت فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اس میں غلط دیکھنا، غلط بولنا، غلط سننا، جسم کی ان اعضاء کو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری عزت ہے، ان کی حفاظت کرو، اور پھر مقید نہیں فرمایا، ہاں جائز طریقے سے نکاح کرو اور اپنی جائز خواہش پوری کرو، لیکن اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو جنت میں جانے کا راستہ بند ہے۔ 5ویں صفت بیان فرمائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے امانتوں کی حفاظت کرے اور وعد و عہدوں کو پورا کرے۔ امانت میں صرف یہ نہیں کہ میں نے آپ سے کہا یار یہ 1000 روپے میرے رکھ لینا، اور آپ نے اس 1000 روپے کو رکھ لیا اور جب وقت آیا واپسی کرنے کا واپس کر دیے، صرف اسی کو امانت نہیں کہتے۔ کوئی بات کسی کو بطور راز کی بتا دی جائے، وہ بھی اس کے پاس امانت ہے۔ اب دیکھیں ہم راز کو کتنا راز میں رکھتے ہیں اور کتنا اس کو فاش کرتے ہیں۔ فیملیوں کی کتنی باتیں ایسی پرسنل ہوتی ہیں جن کو چھپانا انتہائی ضروری ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ ان کو سب کے سامنے ان کو ظاہر کر دیتے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ اور پھر امانت میں ہم نے جب کلمہ پڑھا، اللہ سے عہد کیا کہ نہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس میں عہد کیا نا اللہ سے، اللہ تیری مانیں گے، تیرے پیغمبر کی مانیں گے۔ تو جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ جو عہد کیا تھا اس کو کتنا پورا کرتے ہیں؟ تیری مانیں گے کا مطلب یا اللہ جو تو ضابطۂ حیات مقرر کرے گا اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس نے ضابطۂ حیات مقرر کیا، تم نے دکان چلانی ہے، سودا سچ سے بیچنا ہے، سچ سے لینا ہے، ہم نے کہا جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، تو کیسے ہم نے عہد کو پورا کیا؟ ہم نے تو نہ امانت کی حفاظت رہی، نہ عہد کو پورا کرنے کی ہمارے اندر پاسداری رہی۔ تو ان چیزوں پہ ہم غور کریں اگر جنت میں جانے کا راستہ آسان کرنا چاہتے ہیں۔ چھٹی اور آخری صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ لوگ اپنی نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ پہلی صفت بھی نماز سے شروع کی، اس میں نماز کی کیفیت بتلائی، نماز پڑھنی کیسے ہے۔ یہاں پہ نماز کی پابندی بتلائی کہ نماز کی پابندی بھی ہو اور وقت کی پابندی بھی ہو۔ نماز کو وقت پہ ادا کرنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اکیلے پڑھنے سے بچنا۔ ہم لوگ اول تو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو اکیلے پڑھ لیتے ہیں۔ تو نماز کی بھی پابندی ہے اور جماعت کی بھی پابندی ہے۔ جماعت کی نماز میں وہ بے شمار فضائل ہیں۔ ایک تو جب اب دیکھو کتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو جو ہفتہ بھر نہیں مل سکتے وہ نماز کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں۔ اس میں اتحاد امت بھی ہے، اتفاق امت بھی ہے اس کے اندر، کہ مالدار بھی اسی چٹائی پہ کھڑا ہے، غریب بھی اسی چٹائی پہ کھڑا ہے، پھر ایک دوسرے کے حال حوال معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، میری مدد جماعت کے اوپر ہوتی ہے، انفرادیت پر نہیں ہوتی۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 25 سے 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک ہی نماز کو آپ 27 مرتبہ پڑھو اور اسی نماز کو آپ ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھ لو، وہ 27 مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی جو آپ نے ایک جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ ایک اللہ والے کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ایک نماز، انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ دہرایا، جب 27 مرتبہ دہرانے کے بعد فارغ ہوئے تو غیب سے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ والے تو نے نماز کو 27 مرتبہ تو پڑھ لیا، لیکن جب امام والضالین کہتا ہے تو آپ لوگ بھی کہتے ہو آمین، اور فرشتے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آمین،
تو اس فرشتے نے کہا اے اللہ والے 27 مرتبہ نماز کو تو دہرا لیا، فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ؟ وہ تو جماعت کے ساتھ منسلک ہے۔ اس لیے نماز کے اندر خشوع اور خضوع بھی ہو، زبان کی حفاظت بھی ہو، اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال ہو، زکوٰۃ کی پابندی ہو، اپنی عزت کی حفاظت ہو، امانت اور عہد کو پورا کرنا ہو، اور نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام۔ یہ 6 کام کر لیں گے تو کیا اللہ دے گا ہمیں؟ اللہ فرماتے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ جو یہ کام کر کے آئے گا، میرا وعدہ ہے میں ان کو جنت نہیں، جنت الفردوس کا وارث بنا دوں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ 4 کام جو جہنم میں جانے کا سبب تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 کاموں سے بچائے، اور جو جنت میں جانے کے 6 کام اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 6 صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔